خدا کے ماں سوا کوئی عبادت ہو نہیں سکتی، جہاں میں مصطفیٰ جیسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا اہتمام کیجئے۔ سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہزاروں مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیے۔ ہزاروں مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہیے۔ اس بیماری کرونا وائرس سے بچنے کے لیے خاص طور پر یہ مختصر دعاؤں کا آپ اہتمام کیجئے۔ روزانہ صبح میں 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ پڑھیے۔ صبح میں 3 مرتبہ آپ اس طرح دعا پڑھیں: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ یہ آیت کریمہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ روزانہ 1 مرتبہ صبح میں آپ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے: اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر۔ اسی طرح شام میں 1 مرتبہ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیجیے: اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ یہ مختصر دعاؤں کا آپ اہتمام کیجئے۔ ہر نماز کے بعد کی دعا میں یہ دعائیں مانگتے رہیے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اللہ کے دربار میں مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ آپ بھی ان الفاظ کو ہمارے ساتھ دہرائیے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام۔ اس حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے برص، جذام، جنون اور اس طرح کی وہ ساری بیماریاں جن کی وجہ سے لوگ مریض سے نفرت اور گھن کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آدمی زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگے۔ بلا شبہ ان سے ہر آدمی کو پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ بڑے اعمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عالی دربار میں یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان اعمال کے شر سے جو میں نے کیے ہیں اور ان اعمال کے شر سے جو میں نے نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں سے اس مہلک اور ان جیسے تمام ہی امراض سے میری، آپ کی اور سارے امت مسلمہ کی بے انتہا حفاظت فرمائے، اور جن گناہوں کی نحوستوں سے یہ امراض ہمارے اوپر جاری ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ہمارے توبہ اور استغفار کی برکت سے
اس سے ہم سب کو خلاصی اور نجات عطا فرمائیں۔ اللہ کے دربار میں رو دھو کر دعاؤں کا اہتمام کیجیے اور اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کے ذریعے سے ان بیماریوں سے نجات حاصل کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ خوب ہی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔